گواہی بھی یقیناً معتبر ہوگی۔ اب خود سوچئے حضور کے صحابہ کی گواہی جو ہے اللہ قرآن میں دے رہا ہے، اور جن کے ایمان کی گواہی خلاق عالم دے، اس سے بڑا بھی کوئی ایماندار ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کسی گارنٹی کی اور ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور ایمان وہ عبادت ہے، بلکہ دو عبادات ایسی ہیں جو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے جو نقطۂ اولی ہیں، میرے اور آپ کے جو دادا جان ہیں، ان سے جو ہے وہ عبادتیں شروع ہوئیں اور آج تک جاری ہیں، قیامت تک ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر بھی وہ دونوں عبادات جاری رہیں۔ ان میں سے پہلی عبادت کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، دوسری عبادت جو ہے وہ نکاح ہے۔ حاضرین، تو جن کے ایمان کی گارنٹی، جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت خود اپنے قرآن میں ارشاد فرمائے، اور وہ کن کی گواہی دیتا ہے، کن کے ایمان کی گارنٹی دیتا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے جامعہ مسجد غوثیہ پاک دار اسلام کی جملہ انتظامیہ کی طرف سے اپنے محترم بھائی شبیر احمد کھوکھر صاحب اور ان کے بھتیجے بشیر احمد نقشبندی صاحب، مرحوم و مغفور کے صاحبزادگان غضنفر صاحب اور مظہر صاحب کے ساتھ دلی تعزیت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں رب کائنات ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، ابھی میں نے بات شروع کی اور جو ہے وہ پیسے آنا شروع ہو گئے۔ حاضرین، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں تو آپ مہربانی فرمائیں۔ دعائے درد ہجران یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں جس کو دعائے درد ہجران یا رسول اللہ، دکھانا مجھ کو بھی وہ روح تاباں یا رسول اللہ، کرم یا رحمت للعالمین یا شافع محشر، کرم یا رحمت للعالمین یا شافع محشر، کہ ہے خالی عمل سے میرا دامن یا رسول اللہ، تمہارا ذکر کرتا جاؤں گا میدان محشر میں، یہی تو میری بخشش کا ہے سامان یا رسول اللہ، یہی تو میری بخشش کا ہے سامان یا رسول اللہ، مستانیاں
صلی علی سیدنا مولانا محمد نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی کام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی سینا مجھے راحت ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت گھر اندھیری ہوگی کبھی کہو نہ رکھنا ہے دل کبھی کہو نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی کبھی کہو نہ رکھنا ہے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی تجھ کو محتاج بنایا ہے میرے مولا نے خود میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی خود میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی امی کی اجازت ہوگی حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرات وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت کس نال وفا نہیں کی تھی اس دنیا بے اعتباری کس نال وفا نہیں کی تھی اس دنیا بے اعتباری ناریا کوئی محبوب تھے
نہ رہی کسے دی سرداری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری آزم ایتھے دل نہ لاوی نت رو سے جان دیواری اوے آزم سونے ایتھے دل نہ لاوی نت رو سے جان دیواری ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے ٹر گئے یار محبتاں والے لے گئے نال ہاسے ہن دل نہیں لگدا یار محمد جائے کیڑے پاس صلی اللہ علیہ یا احمد ہے وہ آہد ہے کہ احمد ہے حسن محمد ویکھ لیا او ہور کسے تے ڈلیا نہیں جے حسن محمد تے چھڈ یار طبیبا نبض میری چھڈ یار طبیبا نبض میری تیری سمجھ یہ روگ نہیں آنا ہووے جو بیمار محمد دا ہووے جو بیمار محمد دا او آخری ساتھ تائیں کھلیا نہیں اوے جو بیمار محمد دا ہوئے جو بیمار تے سرکار کے آسی قدسیاں نو سرکار کے آسی قدسیاں نو اے میریاں نعتاں پڑھدا سی بس نکین دی ٹل تکڑی تے پھر عمل میرا کوئی تلیا نہیں کہن دی دل سی تکڑی تے کہن دی دل سی نہ براق تے نال نہ رف رف نہ براق تے نال نہ رف رف جبریل بھی رک گیا سدرا تے جڑے عرشاں نو رستے جاندے سن او حاکم سونا بھلیا نہیں جڑے عرشاں نو رستے جاندے سن او حاکم سونا بھلیا نہیں او
بند ہے اے راز کسے تے کھلیا نہیں جے حسن محمد ویکھ لیا او ہور کسے تے ڈلیا نہیں اے آہد ہے سلام کاری کملی والے تیرے روزے نو سلام آیا جدوں کملی والا ہویا روشنایانی آیا جدوں کملی والا ہویا روشنایانی کلمے شہادت نے دتیاں گوائیاں نی کلمے شہادت نے دتیاں گوائیاں نی اللہ دا محبوب سونا حق دا امام اللہ دا محبوب سونا حق دا امام کاری کملی والے تیرے روزے نو سلام کاری کملی والے تیرے روزے نو سلام اللہ دا کلام تے اللہ دا کلام تے نبی دی زبان اللہ دا کلام تے نبی دی زبان مصطفیٰ دی شان وچ بڑیا قرآن مصطفیٰ دی شان وچ بڑیا قرآن ایس لئی تے چم ایس لئی تے چم پڑھدا جانے ایس لئی تے چم پڑھدا جہانے کالی کملی والے تیرے روزے نو سلام کیوں ترس نہ کیتا میرے رکھ گیوں ہجر سران دی آسے پاسے میرے غم دیاں موجاں آ بیٹھی اڈیک پوان دی اٹھن جوگی چھڑ گیوں نہیں بیٹھی گونج وانگوں کرلان دی اٹھن جوگی چھڑ گیوں نہیں بیٹھی گونج وانگوں کرلان دی سردار جڑا میرا یار ملاوے ہوئے دے باندیاں دی میں باندی او دے باندیاں دی میں باندی آوڑا نہیں تے اینا دس دے
سونا رسیوں کیڑی گل کیوں تو سانو ویکھن چھڈیا غم پا کے ساڈے پلے لکھ لکھ چٹھیاں عاجز ہوئے اساں لکھ سنیڑے گھل سونے لوگ منا مڑیدا ہوئے اسی رہ گئے کل مکل ہوئے اسی رہ گئے کل مکل کی سی جے در بن کے آ جاندوں کی سی جے درد بن کے آ سما جاندوں سونیاں کی سی جے درد کی کراں کالی رات نہیں مکدی تے دن چڑھا جاندوں کی سی جے ایک پاسے محبوب خدا دا تے ایک پاسے کل خدائی ایڈی شان تے ایڈی عظمت کسے ہور انسان نہ پائی سارے نبیاں نالوں اچا ایڈا اچا نہ ایڈا اچا ہور نہ کائی آزم نو آزم اس نو کون گٹاوے او جدی رب کرے وڈیائی او جدی رب کرے وڈیائی اللہ اکبر رسالت وہ جدی رب کرے وڈیائی حسن دی سلطنت دیا شاہ حسن دی سلطنت دیا ساڑی بستی منٹ کا موقع ملا ہے 10 منٹ میں مختصر سی 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے نمبر 1 اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ والدین
جو اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھائیں. کیا کریں؟ ناظرہ جیسے ہم اپنی اپنی مساجد میں یا مدارس میں پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ وہ والدین جو اولاد کو صرف ایک دفعہ قرآن کی اس کو مکمل کرا دیں، پڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے والدین کو وہ تاج پہنائے گا جس تاج کی روشنی اس دنیا کے سورج سے زیادہ ہوگی. وہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، ان کی تعلیم دلا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق رب تعالیٰ ان کو تاج عطا فرما رہا ہے، جس تاج کے سامنے یہ آسمانی سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. تو وہ والدین جو اپنی اولاد کو قرآن پاک حفظ کرائیں، ان والدین کے اوپر رب کتنا کرم فرمائے گا. اس لیے میرا یہی پیغام ہے، اپنی اولاد کو قرآن کے تعلیم سے، قرآن کے زیور سے آراستہ کرے، تاکہ کم از کم ہم بھی قیامت کے دن رب تعالیٰ سے اس تاج کے مستحق ہو سکیں. نمبر 2، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الاکبر من الاخوۃ بمنزلۃ الاب، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بھائی کا مقام اور مرتبہ وہی ہے جو باپ کا ہے. بھائیوں کے لیے بڑے بھائی کا ادب، بڑے بھائی کا احترام اسی طرح لازم ہے جس طرح باپ کا ادب اور احترام لازم ہے. الاخ الاکبر بمنزلۃ الاب، جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ باپ کے مقام پہ ہوتا ہے. جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے اس کے اوپر باپ کی ساری ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں. پھر وہ بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس طرح اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے کہ اس کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا. اسی طرح جس طرح بڑے بھائی کا مقام باپ کی طرح ہے، چھوٹے بھائیوں کے اوپر جس طرح بڑے بھائی کا ادب اور احترام ضروری ہے، اسی طرح بڑے بھائی کے اوپر بھی ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے اوپر باپ بن کر دستے شفقت رکھے گا. آج ہم جناب محترم شبیر احمد کھوکھر صاحب کے بڑے بھائی کے سالے ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. میں لمبا چوڑا نہیں، ذرائع سے مجھے جو پتا چلا ہے صرف ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ جب بھائیوں کا آپس میں پیار محبت ہوتی ہے نا، تو بھائی کو کوئی بعض اوقات ایسی چیز عطا کرتا ہے وہ ساری زندگی نہیں بھولتا. یہ محترم شبیر احمد صاحب کے بھائی یہ 79 کے دور میں یہاں آئے تھے. ان کے بھائی 25 سال تک یہ آپس میں اکٹھے زندگی بسر کرتے رہے. ایک وقت آیا کہ ان کے بھائی اور بھابھی صاحبہ بھی جرمنی میں آ گئے، تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بھائی اور اپنی بھابھی کو وہ سرپرائز دوں کہ ساری زندگی نہ بھول سکے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے ان کو حج کے اوپر بھیجنے کا پروگرام بنایا. چاہتے تھے کہ یہ سرپرائز ہو، ان کو پتا بھی نہ چلے اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے. تو انہوں نے پہلے نمبر پر جہاں کام کرتے تھے جو بوس تھا اس سے جا کے بات کی. ان کا وہ یہ سرپرائز ہے کہ انہوں نے
اپنے بڑے بھائی کو باپ سمجھ کر، اپنی بھابھی کو ماں سمجھ کر اپنے اللہ کے گھر بھیجا تھا، اللہ کے محبوب کے گھر بھیجا تھا. اس لیے ان کی طرف سے ساری زندگی ان کے لیے وہ سرفرائز تھا، ساری زندگی نہیں وہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح سب بھائیوں کے درمیان سلوک، محبت اور اتفاق پیدا فرمائے. نمبر 3، مالک نے کرم کیا، دیدار حبیب سے حاضری کا بلاوا آ گیا. انشاءاللہ 14 تاریخ کو حرمین شریفین کی حاضری کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے یہ گناہگار حاضر ہو رہا ہے. اگر میرے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی عمل سے، کسی گفتار سے، کسی کردار سے، کسی بھی چیز سے کسی دوست کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، مجھے معاف کر دینا. میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا. مالک میرے صبر قبول فرما. جو محترم شبیر احمد کھوکھر صاحب کے بڑے بھائی جان تھانی سے رخصت ہو گئے، ان کی زندگی اور پھر ان کے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے، جو تعلق تھا، اس کے بارے میں بڑی حسین پیرائی میں اپنی گفتگو فرمائی. میں آخر میں محترم جناب شبیر احمد کھوکھر صاحب کی طرف سے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جو بات بھی حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے اس میں اضافہ فرمانا چاہوں گا، وہ یہ کہ مجھے خود بھی کئی مرتبہ مرحوم و مغفور محترم جناب بشیر احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ملنے کا مجھے بھی موقع ملا. انتہائی انکساری، حلیم الطبع طبیعت کے مالک تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے کی گفتگو کو سننے کا ملکہ ان میں بہت زیادہ. ہمارے ہاں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تقریر کریں، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ تقریر سنیں. اور جب کہیں کسی جگہ پر میں نے محسوس کیا کہ کسی چیز میں تربیتی معاملے میں کوئی بات کرنا مقصود ہے تو وہ نہایت ہی شفقت کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ سفر کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا. ہماری دعا ہے. میں صرف تحدیث نعمت کی خاطر بتانا چاہتا ہوں کہ محترم جناب بشیر احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور شہنشاہ ولایت گجرات کے بڑے خاص مریدوں میں سے. اس کے ساتھ ساتھ جو نعت خانوں میں ایک بڑے ہی اعلیٰ پائے کے جو استاد، اور میں ان کو جو جس طرح ہر شعبے میں ایک مجدد ہوتا ہے، پاکستان میں نعت کے شعبے میں بھی ایک مجدد، وہ جب حضرت جناب محمد اعظم چشتی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کا بچپن اور جوانی کثرت کے ساتھ اس طرح گزرا جس طرح ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا نگوٹیا ہے. یعنی سارا بچپن اور نوجوانی کا دور محترم جناب بشیر احمد نقشبندی صاحب نے، آج محترم جناب افضال شاہ صاحب جو ہے بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ صرف انہوں نے ان کو شاید دیکھا نہیں ہوگا اعظم چشتی صاحب کو، صرف ان کی نعتیں سن کے ان کے سننے کے فیض کو لے کر ماشاءاللہ کتنا اچھا کلام پڑھتے ہیں. تو انہوں نے بشیر احمد نقشبندی صاحب نے محترم جناب مرحوم مغفور اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا اگلا جہان آسان فرمائے، ان کی درجات کو بلند فرمائے. محترم جناب مدد صاحب اذان دیں گے، نماز اثر ہوگی، اس کے بعد دعا اور ان شاء اللہ اللہ نے پیش کیا جائے. جی بسم اللہ. اللہ
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نعمت اللہ دیون مال خریدن جنت دیون مال خریدن جنت وقت بلند جنہاں دے رب دے مالوں رب دی جنت مفت خرید لے جان دے میرے لیے انتہائی قابل تکریم حضرت علامہ مولانا عبداللطیف چشتی الازہری اور میرے لیے قابل تکریم حضرت علامہ مولانا شوکت محمود آباد صاحب زید مجدور قابل تکریم دوستوں میں آپ کے اور کھانے کے درمیان زیادہ حال نہیں رہنا چاہتا ایک بات جو میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں آج بھی وہی دورانی ہے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کی نشان فرما رہے ہیں اللہ کی مساجد کو وہ تعمیر کرتے ہیں وہ آباد کرتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے کسی کے ایمان کی گارنٹی جو یہاں پر بیٹھ کے دوستوں نے پڑھی ہے وہ ارادہ ہے اور لا تعداد مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بارگاہ خیر الانام میں پیش کیا گیا اسی طریقے سے 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا گیا اور 6.5 سپارے اس کے ارادہ پڑے گئے اور یہاں پر جتنا بھی ذکر اذکار کیا گیا وہ سارا میں حضرت شوکت آباد صاحب کی مدد کرتا ہوں آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. جو پختونخوا میں مسجد کے اندر جو دھماکہ ہوا ان 102 شہداء کو بھی اور پھر حاجی غفور صاحب ہماری مسجد کے ممبر ہیں ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے حاجی عارف صاحب اور طارق صاحب ان کی والدہ جو فوت ہو گئی ہے ان کے لیے اور اسی طریقے سے رات جب یہ دوست خانے کی فوٹ برائڈنگ کرنے کے لیے آئے تھے صاحب اس وقت ایک ہمیں فون آیا قاضی پرویز صاحب ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ وصال کر گئے ہیں ان کے لیے اور جو یہاں پر دوست ہیں جی اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا الہ العالمین یا رب العالمین یا احکم الحاکمین. ہم نے آپ کی بارگاہ کے اندر آج جو مرحوم و مغفور محترم بشیر احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے سارے ثواب کے لیے جتنا بھی قرآن مجید پڑھا 102 مرتبہ قرآن مجید پڑھا گیا 70,000 مرتبہ کلمہ پاک 70 مرتبہ سورہ یاسین مرتبہ پڑھی گئی میرے مولا کریم جتنے بھی ذکر و اذکار ہوئی عبادات ہوئی آج کی محفل میں محترم جناب حافظ غلام محی الدین صاحب کی تلاوت سے لے کر میرے مولا کریم تا دم تک جتنے بھی میرے مولا کریم نفوس یہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں میرے مولا تمام کا آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں یا الہ العالمین یا رب العالمین یا احکم الحاکمین. قرآن مجید کی تلاوت درود پاک ختم پاک ملک غلام سرور صاحب نے 3000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیجا میرے مولا کریم تمام جمیع ذکر و اذکار عبادات کو آپ کے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ بارگاہ میں مدینہ شریف میں پیش کرتے ہیں. قبول ہونا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہوئے تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ائمہ کرام شہداء اسلام غازیان اسلام اولیاء کرام صلحاء نظام مفسرین کرام محدثین کرام کی بات پیش کرتے ہیں. آمین آمین. خصوصاً بالخصوص محترم مرحوم و مغفور جناب بشیر احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی روح کو سارے ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں. قبول فرمائیے.
میرے مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان کی قبر کی منزلیں ان پر آسان فرما دیجیے، ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادگی اور وسعت فرما دیجیے، میرے مولا کریم قبر کو بغائے نور بنا دیجیے، قبر کو جنت الفردوس کا ایک باغ بنا دیجیے، میرے مولا کریم بشیر بندی صاحب مرحوم مغفور کی، میرے مولا کریم ان تمام تر کلام پاک کے صدقے میں میرے مولا کریم ان کی بخشش و مغفرت فرماتے ہوئے قبر میں بار بار نبی کریم علیہ السلام کی زیارت، دیدار اور پہچان، پھر قیامت والے دن انہیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائی، قیامت والے دن حوض کوثر پر میرے مولا کریم حسنین کریمین کی معیت عطا فرمائی، جنت میں حضور مولا شرع خدا اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی خصوصی معیت عطا فرمائی، میرے مولا کریم ان کے جو بھی لواحقین ہیں، ان کے والد شریف موقع صاحب، ان کے بیٹے غزنفر صاحب، مدر صاحب، ان کے پورے خاندان کے جو لوگ میرے مولا کریم لواحقین ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، میرے مولا کریم محترم جناب علامہ صدیق چشتی صاحب نے جن احباب کے لیے کہا، محترم جناب عبدالغفور صاحب کی والدہ صاحبہ، عادل صاحب کی والدہ صاحبہ، اس کے علاوہ حاجی پرویز صاحب میرے مولا کریم، ان کے جو اعزاء و اقامت فوت ہوئے میرے مولا کریم، ان تمام کے علاوہ ہم پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمائیے، میرے مولا جتنے حاضرین آج یہاں موجود ہیں، ان کے جو اعزاء، اقربا، رشتہ دار، والدین، اولاد میں سے جو بھی جان فانی سے رخصت ہو گیا، میرے مولا آپ کی بارگاہ میں 10 دعائیں ہیں، میرے مولا سب کی بخشش فرما دیجیے، سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو بلندی عطا فرما دیجیے، خصوصاً بالخصوص میرے مولا کریم خیبر پختونخوا کی مسجد میں میرے مولا کریم جن ظالموں نے یہ ظلم کیا اور 102 ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے، میرے مولا کریم ان کی عوام پیش کرتے ہیں، میرے مولا سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اپنا مقام عطا فرما، میرے مولا لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، میرے مولا امت مسلمہ کو اور خصوصاً بالخصوص ملک پاکستان کو دہشت گردی اور فرقہ واریت سے نجات عطا فرما، ان ظالم لوگوں کو میرے مولا ہدایت نصیب فرما، میرے مولا کریم اپنے پیارے حبیب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ صدقے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جو لوگ اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں، موذی امراض ہیں، میرے مولا کریم روحانی جسمانی جس طرح کا بیمار ہے، میرے مولا کریم سب کی شفا کاملہ عطا فرما، میرے مولا کریم اس مسجد کو آباد فرمائیے، اس مسجد کو آباد فرمائیے، میرے مولا کریم اس کو آباد کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آباد فرمائیے، میرے مولا کریم